बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आज एक नया अलामिया जारी किया गया और धमकाया गया है इमरान खान को कि अदालतों के ख़िलाफ़ नहीं बोलना। ये वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है कि जो फुल कोर्ट रेफरेंस हो रहा था और उसमें खड़े होकर ना सिर्फ हमारे जो वाइस चेयरमैन साहब हैं हफीज़ुर रहमान चौधरी हफीज़ुर रहमान साहब, उन्होंने और एहसन बून साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया, जितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिसकी वजह से उमर अता बंदयाल साहब को फिर बोलना पड़ गया कि आप लोगों को तकलीफ़ क्या है, आप क्यों नहीं चलने देते, आप क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं। और वो जो बेंच बनाए जाते हैं उसके ऊपर भी बड़ी बातें की थी। ये सुबह शाम यही काम करते हैं और इन्होंने ही जब ये सारे का सारा मामला बना था और इनकी तरफ से जो चीज़ें सामने आई थी, तो अब ये आए हैं इमरान खान को कहने कि आप अदालतों को कुछ नहीं कहना। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर आपने कुछ किया तो फिर हम मैदान में आएंगे। क्या मामला है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जान को ख़तरा है और उसके हवाले से ख़त लिखा गया है वज़ारत दाखिला को, सेक्रेटरी दाखिला को ख़त लिखा गया क्योंकि इन्होंने सिक्योरिटी बहुत कम कर दी है, जिसकी वजह से इमरान खान अवामी जो इज्तिमाआत हैं, पब्लिक गैदरिंग्स में जा रहे हैं और उनकी जान को ख़तरा है। क्या ख़तरा है उसकी तफसील भी लिखी गई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आर्टिकल 63A के हवाले से, उसकी तशरीह के हवाले से केस की समाअत 18 अप्रैल के लिए फ़िक्स की है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त ये दायर की है कि ये जो 5 रुकनी बेंच है, इसने अपनी ऑब्जर्वेशन, अपना माइंड पहले डिस्क्लोज़ कर दिया है और क्योंकि अपना माइंड पहले डिस्क्लोज़ कर दिया, इस वजह से हम समझते हैं कि फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए जो इस मामले को देखे आर्टिकल 63A के हवाले से। क्योंकि 7 अप्रैल का जो फ़ैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच का, वो पहले कह चुका है कि फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है, वो जाएँ, वोट भी दिए जाएँ, वो वोट गिनती भी हों, तो फिर तो सदारती रेफरेंस का जो सारे का सारा मामला था वो तो ख़त्म हो जाएगा। अब अहम बात यह है कि कई दोस्त सवाल करते हैं कि अब इसका क्या फ़ायदा। उसका फ़ायदा ये होगा कि जिन 20 से 22 मेंबरान ने इनहराफ किया था, जिनके रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग पड़े हैं, जब तक वजाहत नहीं होगी कि इनको सज़ा क्या होनी है, इलेक्शन कमीशन अगर इनको सिर्फ इसी असम्बली की हद तक सज़ा दे दे कि वो अगले 1.5 साल या जितना अरसा ये असम्बली चलती है, चंद हफ्ते चले, 1 माह, 2 माह, 3 माह, तो वो तब तक ही नाअहल होंगे और वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो फिर तो कोई फ़ायदा ना हुआ। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि आर्टिकल 63A की वजाहत आ जाए, कम अज़ कम उन मुनहरफ अरकान को जिनकी वजह से अपोजिशन की पूरी अपोजिशन के अपने पल्ले तो टोटल 174 लोग थे, सिर्फ 2 लोग ज़्यादा थे, वो भी MQM को भी साथ मिला के, बाप पार्टी को भी मिला के, तब जाके। तो अगर इमरान खान को कमज़ोर करने वाले तो ये मुनहरफ हैं और यही हाल पंजाब में हुआ है जो वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के हवाले से। इस वजह से एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये दरख्वास्त दी थी, दूसरी दरख्वास्त ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरफ अरकान हैं उनकी ताहयात नाअहली की इस्तदा की गई थी 184(3) के तहत। अब ये दोनों दरख्वास्तें भी 18 अप्रैल को समाअत होगी और 18 अप्रैल को देखते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट क्या इसी बेंच को कंटिन्यू रखती है या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, जो अब एग्रीव्ड पार्टी है क्योंकि उन्हीं के लोग मुनहरफ हुए हैं और वो चाहते हैं कि कानून के मुताबिक उनको आर्टिकल 63A के तहत सज़ा दी जाए और वो है ताहयात नाअहली, ताकि कल कोई किसी भी हुकूमत को पैसे लेके और लोटा क्रेसी के तहत वो भाग न जाए, मुनहरफ ना हो जाए और हुकूमत गिराने का ये जो धंधा है जिसके लिए 14वीं और 18वीं तरमीम की गई थी, उसका मकसद पूरा हो सके। इस वजह से 18 अप्रैल को देखते हैं कि क्या समाअत होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्तें हैं उस पर देखते हैं कि क्या रिस्पांस आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। उनको फ़िक्स भी किया जाता है, उनको साथ लगाया भी जाता है या नहीं लगाया जाता, या वो जो मामला था धमकी में ख़त की इंक्वायरी और कमीशन का और तहकीकात का, जैसे उसको दबा दिया गया है और दोबारा ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब तक वो लेटर भी पहुंच चुका है और उसके बाद उमर अता बंदयाल साहब ने वो लेटर देखा है, नहीं देखा, उन्होंने ये समझा है कि ये आवाम की फ़लाह के लिए या जो लाखों लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया है, क्या उनके कोई हकूक़ सल्ब हुए हैं, क्या उनके जो फंडामेंटल राइट है
کیا اس کو کسی نے انفرنج کیا ہے یا نہیں کیا، یہ تو آنریبل جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ اس پر کیا ہوا ہے۔ بہرحال جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ صدر احسن بھون کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور صدر احسن بھون نے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر احسن بھون نے زور دیا ہے کہ وہ اعلیٰ عدلیہ سے متعلق بات کرتے ہوئے اپنے الفاظ کا انتخاب احتیاط سے کریں۔ اب اگر کوئی اور بات کرتا تو ہمیں سمجھ آتی ہے، میں بطور وکیل اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بار ایسوسی ایشن یا بار کونسلز کے جو جس طریقے سے ان کے فنکشنز ہوتے ہیں اور وہاں پر جو تقاریر کی جاتی ہیں اور ججز کے حوالے سے جو کچھ بولا جاتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو یہ کہنا چاہیے تھا، کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں احسن بھون صاحب یا پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں، وہ جب وکلاء کی بار میں آ کر خطاب کرتے ہیں تو ان کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے اور وہ ججز کے حوالے سے کچھ اور کہتے ہیں، لیکن جہاں معاملہ ہو اپوزیشن کا، جب تک عمر عطا بندیال صاحب نے اپوزیشن کے حق میں فیصلہ نہیں دیا تھا تب تک تو ان کو شک تھا، اور شک یہ تھا کہ پتہ نہیں بندیال صاحب کیا کر دیں گے، اور اس شک کی وجہ سے انہوں نے فل کورٹ ریفرنس جس دن جسٹس مقبول باقر صاحب کے اعزاز میں ان کا جو ان کو وہ جا رہے تھے اور ان کے اعزاز میں ایک فل کورٹ ریفرنس کا اہتمام کیا گیا، اور اس میں جو حفیظ الرحمان چودھری صاحب نے اور احسن بھون صاحب نے جو تقاریر کی عمر عطا بندیال صاحب کو بطور چیف جسٹس اس کے اوپر سخت ریمارکس دینے پڑے اور سخت جواب دینا پڑا۔ تو اب وہ فرما رہے ہیں کہ جو سارے کا سارا چیز ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ گزشتہ ہفتے کی رات چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالتوں کے احاطے میں موجودگی محض کسی بھی ماورائے آئین اقدام کے خلاف رکاوٹ پیدا کرنا تھا۔ اب یہ اگر تو بھون صاحب یہ بتا دیں کہ رات کے 12 بجے کو ماورائے آئین کہ اگر تو عدالتوں نے کسی اس کے اوپر چلنا ہے کہ کوئی بھی ایک خیالاتی دنیا میں رہنا ہے اور جو پریزمپشن یا ایزمپشن پر چلنا ہے تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حالانکہ ہمارا آئین اور قانون کہتا ہے کہ آپ نے پریزمپشن یا ایزمپشن پر نہیں دیکھنا، تو کیسے پتہ تھا کہ خلاف آئین کو اقدام ہو جائے گا، اور وہ پہلے ہی اس کا انتظام کر لیا گیا تھا۔ یہ چیزیں تو پھر جو احسن بھون صاحب ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا۔ سپریم کورٹ بار کے صدر صاحب نے کہا کہ ہم آئین کو بچانے کے لیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ عمران خان ایک اچھے اخلاق والے سیاستدان بن کر دکھائیں، ان کی گفتگو کسی ناراض سیاستدان کی نہیں بلکہ سابق وزیر اعظم کی ہونی چاہیے۔ رات گئے عدالتیں کھولنے سے متعلق انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت تحریک عدم اعتماد کا عمل روکا جا رہا تھا، جو کہ ایک سنگین جرم ہے۔ اب وہ سنگین جرم اگر سپریم کورٹ نے روکنا تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیوں کھولا گیا تھا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ قوم ساری چیزیں دیکھ رہی ہے اور یہ چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں، اور ہم جب مولوی تمیز الدین کیس کو پڑھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، جب ہم دوسو کیس کو پڑھتے ہیں، عاصمہ جیلانی کیس کو پڑھتے ہیں تو دل اس وجہ سے روتا ہے کہ ہماری جو جوڈیشری نے ماضی میں جو فیصلے دیے تھے اور جس میں اور وہ نظریہ ضرورت تھا، نظریہ ضرورت جیسے اب تھا کہ اب نظام کو چلنے دیا جائے، وہ نظریہ ضرورت بھی ایسے ہی تھا، اور ان فیصلوں کو پڑھ کے انسان سوچتا ہے کہ ہماری جوڈیشری اور ہماری جو عدلیہ ہے وہ ماضی میں کیا کرتی رہی ہے، اور ہر کباڑے کے پیچھے ہماری عدلیہ کا ہاتھ تھا ماضی میں۔ تو یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ 1-2 سال کے لیے نہیں ہوتے، یہ پھر تاریخ بن جاتی ہے، اور پھر تاریخ میں ان لوگوں کو ان کے فیصلوں کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، حالات وہ نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے، حالات بدلتے، اللہ اور اس کے رسول کی جو مدد ہے، نصرت ہے، وہ شامل حال ہو تو حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ علی محمد خان کی طرف سے بھی اس بات کا انکشاف کیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو جو سیکیورٹی بطور سابق وزیر اعظم ملنی چاہیے تھی، انہوں نے 3200 لوگ جو سیکیورٹی کے وہ جاتی عمرہ تو معمور کر دی ہیں، حالانکہ مریم نواز بھی وزیر اعظم ہاؤس میں، ان کو بھی کمرہ الاٹ کر دیا گیا ہے، شہباز شریف بھی وہاں، پورا جو ٹبر ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہے۔ لیکن آپ اگر رائے ونڈ کے آس پاس دیکھیں، وہاں صفائی ستھرائی کے لیے پورے لاہور کا عملہ وہاں لگا دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ سابق وزیر اعظم
جن کے حوالے سے جو خود کہہ چکے ہیں کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، اور اداروں کی رپورٹس ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور جس طریقے سے وہ امریکہ کو للکارا ہے انہوں نے، ہر کوئی جانتا ہے کہ امریکہ کو للکارنے والے یا جو پاکستان میں چھپے میر جعفر ہیں ان کو للکارنے والوں کو کتنا ان کی زندگی کو رسک ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو بہت کم کر دیا گیا ہے، اور آپ نے پشاور جلسے میں بھی دیکھا ہوگا کہ سیکیورٹی جس طریقے سے ان کے ساتھ آنی جانی چاہیے تھی وہ نہیں تھی۔ اب اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کی طرف سے یہ ایک خط لکھا گیا ہے، اور یہ خط سیکرٹری داخلہ کو لکھا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو درپیش سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر یہ خط لکھا جا رہا ہے، اور اپوزیشن رہنما شیری رحمان، عطا تارڑ، رانا ثناءاللہ، سعد رفیق سمیت کئی رہنماؤں نے دھمکیاں دی ہیں، اور ان کی دھمکی امیز تقریر کی وجہ سے پاکستانی عوام نے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی سیکیورٹی بڑھا دی جائے اور ان کی سیکیورٹی کے لیے ایک خصوصی انتظام کیا جائے، اور یہ ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری بالکل ایسی ہے کہ جیسے سابق چیف جسٹس کی جو سیکیورٹی ہے، سابق آرمی چیف کی جو سیکیورٹی ہے، بالکل ہی جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو وہ سیکیورٹی دی جائے، کیونکہ وہ عوامی اجتماعات میں جا رہے ہیں، وہ پبلک گیدرنگز میں جا رہے ہیں، اور اس میں یہ وجہ دی گئی کہ کیونکہ ان رہنماؤں نے باقاعدہ تھریٹ کیا ہے، اس وجہ سے ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو کہا یہ گیا کہ ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے، اور یہ جو درخواست ہے یہ آن دی بیسس آف پبلک، عوام کے جو خدشات ہیں ان کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو سیکرٹری داخلہ ہے، کیونکہ ابھی تک تو کابینہ بنی نہیں کہ کوئی وزیر داخلہ ہو، احسن اقبال کا نام آ رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور اللہ سب سے بڑا محافظ ہے، اور اللہ پاک حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔